الحمد لله ذي المجد والعلا والعزة والبقاء والهيبة والسلام والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معتزم شوقنا پر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب الجلال خالق کائنات جل مجدہ کریم کی لامحدود حمد و تعریف جس بات پروردگار نے اپنے خاص فضل و کرم سے ماہ رمضان نصیب فرمایا اور ماہ رمضان کے روزے نصیب فرمائے، نماز تراویح نصیب فرمائی، پھر رب ذوالجلال نے اس کی تکمیل اور بطور انعام ایک خاص دن اہل اسلام کو عطا فرمایا جس دن کو یوم عید الفطر کہا جاتا ہے۔ برادران اسلام، یوم عید الفطر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں انتہائی مقبول اور محبوب دن ہے۔ سید الانبیاء ہمارے آقا و مولا فخر دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ذیشان ہے۔ فرمایا یوم عید الفطر اللہ رب ذوالجلال کے بے حد و بے حساب ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور مساجد اور عیدگاہوں کے رستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عیدگاہ اور مسجدوں کی طرف آنے جانے والے نمازیوں کو وہ موسٹ ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا پرتباش استقبال کرتے ہیں، بالخصوص ان اہل ایمان اور ان اہل اسلام کا جنہوں نے ماہ مقدس ماہ رمضان اللہ رب ذوالجلال کا یہ مقدس مہمان مہینہ عبادات کے اندر گزارا۔ ملائکہ ان کو خوشخبری سناتے ہیں، گواہ ہو جاؤ رب ذوالجلال نے ہمیں گواہ کیا اس بات پر کہ اس نے اے مسلمانوں تمہاری بخشش کا وعدہ فرما دیا، تمہاری مغفرت کا اعلان کیا۔ برادران اسلام، یہ وہ مقدس ایام ہے اور بالخصوص آج کا دن اور جو رات گزری اس سے گزرنے والی رات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ الانعام، یعنی انعام والی رات اور ایک انعام والا دن ہے، اور جو رات گزری اس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب جس رات کو لیلۃ الجائزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے جب کوئی دن پر مزدوری کرتا ہے تو شام کو اس مزدور کو اجرت ملتی ہے، اس کی محنت کا ثمر اور صلہ ملتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے بندوں نے مکمل ماہ رمضان اس کے حکم کے مطابق محنت کی اور عبادت کے اندر یہ وقت گزارا۔ خالق رب العزت کے بندوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری مددوں کی دن بھر مشقت کیا،
بھوک و پیاس کو برداشت کیا، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکے رکھا، دن بھر روزے میں رہے اور روزے کی روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر رات کا قیام کیا ان بندوں نے اللہ سے ذوالجلال کو راضی کرنے کی خاطر۔ اللہ رب ذوالجلال نے پھر یہ دنیا یوم عید الفطر ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، باہا حدیث کے الفاظ ہے باہا فیہم الملائکہ، اللہ اس دن کے ساتھ اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے پکڑ کرتا ہے۔ ملائکہ ایک تم وہ تھے جن کے ہاں کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتہ گناہوں سے معصوم ہے۔ فرشتے کو تو یہ سوچ اللہ نے عطا ہی نہیں کی، اور ملائکہ کو تو اللہ رب ذوالجلال نے عشرے سے پاک طیب و طاہر صاف پیدا کیا، اس کے اندر کوئی شر کا جذبہ ہی نہیں رکھا، مگر ایک حضرت انسان ہے جس کے اندر نیکی اور برائی دونوں جذبے رکھ دیے، بھلائی اور برائی دونوں چیزیں رکھ دی، لیکن اللہ کے بندے نے اپنے مالک کا سچا پیغام سن کر برائی کو پس پشت ڈالا، بھلائی کو خیر کہا، خوش آمدید کہا، ویلکم کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے نے میری رضا کی خاطر یہ مقدس مہینہ گزارا ہے، لہذا فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ میں نے اپنی رحمت کاملہ سے معاف کیے۔ برادران اسلام، حقیقی عید ہے اسی مسلمان کا جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نماز تراویح قبول ہو گئی۔ حضرت سیدنا غوث العالم، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عید الفطر کی رات کو آپ مصلی عبادت پہ رو رہے، لوگ پہنچے چاند رات کی مبارکباد دینے کے لیے کہ یہاں سے مبارک کو اللہ نے خیریت سے ماہ رمضان گزارا اور کل صبح عید ہے۔ آپ نے کمال ایک جملہ کہا فارسی کے اندر، آپ نے فرمایا خلق گوید کہ فردا روز عید خوشی در چہرہ ہر مومن پدید است۔ آپ نے فرمایا مخلوق خدا یہ کہہ رہی ہے کل کو یوم عید ہے، ہر مومن کے چہرے پر خوشی کا تصور، خوشی کی جھلک عیاں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھ عبد القادر سے پوچھتے ہو کہ خوشی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں عبد القادر کا فتویٰ یہ ہے اگر دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے اقبال کلندر لاہوری بولے، فرمایا اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات بندہ مومن کو یہ انعام دیتا ہے، نشان مرد مومن بات گویم جو مر آیا تبسم بر لبے اوز، موت کے وقت مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے یہ اس کے خاتمہ بالایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ خاتمہ بالایمان کی نشانی ہے، اور یہ سب سے بڑی عید ہے اس کے لیے۔ لوگ تو رو رہے ہیں لیکن وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے جا رہے، اور ہم نے ایسے اللہ کو دیکھا، اللہ کے بندوں کو دیکھا جن کا آخری وقت چہرے پہ مسکراہٹ اور تبسم کھیل رہی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ خالق لم یزل کی طرف سے جو پیغام آیا اس پیغام کو انہوں نے خوش آمدید کہا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا غوث میں جانے کے لیے تو نہیں، الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، یہ تو یار کو یار سے ملانے کے لیے آتا ہے نا، فرمایا یہ بندوں کو پروردگار سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ برادران اسلام، آج کا مقدس دن حضرت سیدنا عمر بن الخطاب سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقدس دن میں صحابہ کرام فرماتے نماز عید الفطر کی امامت آپ نے فرمائی، نماز عید پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی عادت پاک تھی کہ آپ امیر المومنین کے گھر جا کر مبارکباد دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا دروازہ بند کر کے رو رہے تھے، عید والے دن رو رہے تھے۔ صحابہ کرام کو خوف لاحق ہوا، تجسس ہوا، حیرت ہوئی، پشیمانی ہوئی، جناب آج خوشی کا دن ہے مگر 26 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا عمر جس کے روب و دبدبے سے دنیا ایک کفر لرزتی ہے، وہ عمر آج کس کے خوف سے رو رہا؟
جس وقت دستک دی کافی دیر بعد آپ نے دروازہ کھولا، لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی، عمر آج تو خوشی کا دن ہے، مسکراہٹ کا دن ہے، چہرے پہ تبسم لانے کا دن ہے۔ فرمایا یارو یقیناً ویسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن ہے اس کے لیے جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا گئے، جس کی نماز تراویح اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقام مقبولیت پا چکی ہو، جس کی عبادات صالحہ اس کریم کے دربار میں شرف قبولیت پر فائز ہو چکے ہوں۔ فرمایا جس کے لیے جنت کی چٹھی پروانہ جاری ہو چکا ہو، یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کے لیے عید ہے، میں تو اس کی بارگاہ میں ڈر رہا ہوں پتہ نہیں کس کھاتے میں ہمیں رکھا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ فرما رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا میں ان سے راضی، سمجھ آ رہی ہے، اور یہ مجھ سے راضی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ایک جماعت قرآن نے تعارف کروایا حزب الشیطان، ایک ہے حزب اللہ۔ حزب الشیطان کافروں کو کہا اللہ رب ذوالجلال نے، اور حزب اللہ صحابہ کی جماعت کو کہا، یا وہ جو کفار کی جماعت ہے اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان، وہ کفار شیطانی جماعت ہے، لیکن رحمانی جماعت وہ محمدی جماعت میرے مدنی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کی ہے، جن رستوں سے گزر جایا کرتے تھے وہ رستے سلامی پیش فرمایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عظمت کیا کہ آپ جن رستوں سے گزر، وہ کہنے والے نے کہا کہ جناب لگاتا تھا وہ جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرمایا وہ حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ بھی عید اسی کیفیت کے ساتھ منا رہے، اس کی رحمت پر امید بھی ہے مگر اس کے عذاب پر خوف بھی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے عید اسی کی ہے جس کی نیکی اللہ کے دربار میں مقبول ہو گئی۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت پر قرآن کریم میں متعدد آیات اللہ کریم نے نازل فرمائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن سے ایک رات پہلے آپ کی شہزادیاں آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ کہنے لگی امیر المومنین بابا جان کل عید کا دن ہے، ہمارے لیے نیا لباس کا انتظام نہیں کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، وقت کے 3 برے اعظموں پر واحد حکمرانی کرنے والے عمر بن عبدالعزیز، اور جس دن آپ نے حکمرانی خلافت سنبھالی وہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ دیا تو آدھا اسلام اسی خطبے سے نافذ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صبح کا سورج بعد میں طلوع ہونا چاہیے، جو کچھ سابقہ حکمرانوں نے مجھ سے قبل لوٹا ہے فرمایا وہ سب کچھ بیت المال میں جمع ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی سے کہا، نام تھا ان کا فاطمہ بنت عبد الملک، کہا فاطمہ بنت عبد الملک کیا چاہتی ہو؟ عمر بن عبدالعزیز کو چاہتی ہو یا سونے ہیرے جواہرات چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں عمر بن عبدالعزیز ہی کو چاہتی ہوں، یعنی میرے شوہر میں آپ ہی کو پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے باپ نے جو خزانوں سے لوٹ کر تجھے سونے ہیرے جواہرات یہ طلائی زیورات جو تجھے عطا کیے گئے یہ سب کچھ واپس کرانا بیت المال میں جمع کرانا ہوگا، میرے گھر میں آپ کی تب گنجائش ہو سکتی ہے ورنہ میرے گھر میں آپ کی گنجائش نہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جس نے اپنے گھر سے اسلام کی ابتدا کی، انصاف کی ابتدا کی، یا وہ 3 برے اعظموں پر عمر بن عبدالعزیز حکمرانی کرتے تھے، مگر آپ کے زمانے حکومت میں کوئی زکات لینے والا مستحق نہیں تھا، ہر ایک خوشحال تھا، حتیٰ کہ جنگل کے شیر اور بکری آپس میں اکٹھے چلا کرتے تھے۔ یہ کوئی دنیا کا دستور آپ نے دیکھا کہ جنگل کے شیر اور بکری آپس میں، حالانکہ شیر اور بکری آپس میں گہرے دشمن ہیں کہ نہیں ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں عدل و انصاف کا، اور یہ عمر
نسل مبارک میں سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرام آپ پیرا دے رہے تھے مدینہ رسول کے مقدس شہر کا، وہ مدینہ رسول جس کے غبار کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا۔ فرمایا غبار المدینہ شفا ہوا من کل داء، مدینہ کی آب و ہوا اور غبار میں بھی رب ذوالجلال نے شفا اور برکت رکھی ہے۔ تو آپ المدینہ نے شفا ہوا، فرمایا مدینہ کی مٹی کو اللہ نے شفا قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین آپ رات کے وقت گشت فرما رہے تو اندر سے ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی کو ملا دو، مدینہ کے ہوٹل والا آنے والا ہے اور وہ دودھ لے جائے گا، چلو وزن کچھ بڑھ جائے گا۔ بیٹی نے کہا اماں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے امیر المومنین نے اعلان جاری کیا من غش فلیس منا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے گاٹ کے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے اپنی چیز میں ملاوٹ کی، بلند کیوں نہیں میں تو اچھے شاہ بولن سے اللہ نہیں نہ ملاوٹ کرتے اللہ دے فضل جی دکان تو کلو دودھ لایا بھی تو پائیا خالص نکلتا ہے، یہ گل ہے نہیں۔ کچھ دکاندار دی مہربانی، کچھ پچھو دو دی مہربانی، کچھ پچھو دال ہے دی تو مت جالے دی مہربانی، اس طرح ہے۔ لیکن بیٹی کہتی ہے اماں من غش فلیس منا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا جس نے میری امت میں کسی کو دھوکہ دیا، آج تو ہے ہی سراسر ہر بندہ چاہتا ہے میں کسی دوسرے کو دھوکہ ہی دے دوں، فراڈ کر دوں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ماہ رمضان میں کتنی وارداتیں ہوئی ہیں، افطاری کے نام پر لوگوں نے امت کو دھوکہ دیا۔ یہ نیٹ پر آپ دیکھ لیں کہ جناب والا مسجدوں میں اعلان کروائے گا جناب پورے گاؤں کی افطاری ہوگی، جا کر جنرل اسٹور سے جناب 3-4 لاکھ کا سامان لے لیا اور سب کو لے کر رسول جگہ ہو گئے۔ یعنی ایسا بھی ہوا العیاذ باللہ، یہ ماہ رمضان تقدس والا حرمت والا مہینہ، مگر اس کے باوجود امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہے؟ بائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دن سے یہ ساتھ دینا جاتا تھا، آج خوف خدا ہی نہیں رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بیٹی فاروق اعظم سنتے ہیں من غش فلیس منا، ہم ایسا نہیں کریں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ کہا کیا ہے؟ کہا عمر نے روکا ہے، منع کیا ہے، تو بیٹی کو ماں کہتی ہے عمر تو اپنے محل میں سو رہا ہے دارالخلافہ میں، عمر کو کیا بتا؟ تو اس غیرت والی بیٹی نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نشان لگاتے پنسل سے اس گھر پر نشانی لگائی، آخر فجر کی نماز روتے ہوئے پڑھے، خوف و خشیت کا عالم، صحابہ فرماتے اتنی گریہ اتاری ہم نے اس سے پہلے امیر المومنین کی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ عمر بن خطاب جن سے کیسر و کسرا کے دربار میں رہتے ہوں، وہ فاروق اعظم روتے ہوئے نماز فرض پڑھاتے، نماز کے بعد اپنے غلام مسلم سے فرماتے جاؤ مدینہ طیبہ کی فلاں گلی کے فلاں موڑ پر ایک مکان ہے نشان لگا ہوا ہے، جاؤ وہاں پر ایک بڑھیا اور ان کی بیٹی رہتی ہے، ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب وہ تشریف لے آئے دربار خلافت میں، فاروق اعظم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو اور اس بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا، فرما بیٹی سلام کرو، آج تم نے عمر بن خطاب کو خوف خدا یاد دلا دیا۔ جب تک عمر کے سامنے وہ تیرا یاد کرایا ہوا سبق یاد رہے گا، عمر کے درے سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس ماں سے پیشکش کی، کہا اماں جی میرا ایک بیٹا ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اس بیٹے سے میں آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کروں، کیا آپ بیٹی دینا چاہیں گی؟ بیوہ ماں تھی، اس نے کہا میری بیٹی سے کون بھلا عمر کیسے رشتہ کرے گا جس کی حکمرانی 26 لاکھ مربع میل تک ہو؟ کہا نہیں، ہم جس وقت یہ رشتے طے کیا کرتے ہم دینداری کو فوقیت دیتے ہیں اور پیش نظر رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس بھائی صاحبہ نے رشتہ قبول کر لیا، بیٹے کا رشتہ ہوا عاصم بن عمر بن خطاب، اور وہ بیٹی گھر میں تشریف لے آئے، بہو بن کر۔ آپ بھی بیٹوں کی شادیاں کراتے، ہم سب کراتے، اور بہویں گھر میں تشریف لے آتی، وہ احتیاط کرنے لگا جناب کا حساب کی کچھ دیر
سانو تو ریڈیو چلاون دا بال نہیں آتا، میری روح تو موبائل چلا لگی ہے، ٹیلی ویژن چلا لینی، یہ ہوندا ہی نہیں، تو کر گئے وہ سارے برادران اسلام چونکہ ترقی دا دور ہے۔ برادران اسلام نبی محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں عمر بن خطاب کو گھر میں لے کے آئے گئے۔ روزانہ جب آپ گھر سے عدالت کی طرف نکلنے لگتے ہیں، بہو کو بلا کر شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھ کر کہتے ہیں بیٹی وہ سبق تو یاد کرا دے جو اپنی اماں کو رات کے آخری پہر میں یاد کرا دے، وہ سبق تو آ دے، بس بیٹی اتنی بات کہہ دیتی ٹھیک ہے۔ اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا۔ فاروق اعظم روتے ہوئے عدالت میں تشریف لے آئے، کرسی عدالت پہ جلوہ افروز ہوتے اور پھر فیصلے سنتے، مقدمات سنتے، فیصلے فرماتے۔ صحابہ کرام نے ایک بار عرض کیا امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا صحابہ کو نے بیٹوں کی شادیاں کی ہیں، بہویں گھر میں لے آئے ہو، میں نے بھی بیٹے کی شادی کی ہے، ایک برکت والی مبارکہ بہو میں بھی گھر میں لے آیا ہوں۔ روزانہ وہ مجھے ایک خاص سبق یاد دلا دیتی ہے اور میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے سمجھ کے یہ بات صحابہ تم سے کہہ رہا ہوں، جب تک وہ سبق عمر کو یاد رہے گا عمر کے پورے سے کسی پر ظلم نہیں ہو سکے گا۔ برادران اسلام اس بیٹی کی عاصم بن عمر بن خطاب سے شادی ہوئی، اسی سے اللہ کریم نے پھر آگے ایک اور بیٹی عطا فرمائی اور اسی بیٹی کی شادی حضرت عبدالعزیز سے ہوئی جس سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ اللہ کریم نے ایسا عادل منصف حکمران عطا کیا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے زمانہ خلافت میں جنگل کے شیر اور بکریاں آپس میں اکٹھے چلتے ہیں، 3 بر اعظموں پر آپ کی حکومت ہے، مگر بجاتا کہ 3 بر اعظموں میں کوئی ایک بھی بلکہ 6 صوبوں سے الفور بدی کے اندر بلکہ الوداع کے اندر لکھا گیا 12 صوبوں سے آپ کے زمانہ خلافت کے اندر مال زکات واپس بیت المال کی طرف آ گیا کہ کوئی لینے والا ہی بچا نہیں تھا، یعنی مستحق کوئی نہیں بچا تھا۔ یہ کیسے حکمرانی طرز حکمرانی کی جاتی ہے یہ حضور کے غلام 14 صدی پہلے بتا گئے۔ برادران اسلام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب بیٹیوں نے کہا کہ بابا جان کل عید کے لیے نیا لباس، اپنے خزانچی سے بیت المال کے خزانچی سے کہا مجھے پیش کیجیے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر، اگر حکمران عادل ہو تو خزانچی کتنا عادل ہوگا، بیت المال کا مشیر وزیر کتنا عادل ہوگا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین دے سکتا ہوں مگر ایک بات آپ مجھے لکھ دیں کہ 1 مہینے تک جناب کی موت نہیں آئے گی، مجھے آپ اپنی حیات کی گارنٹی دے دیں، زندگی کی آپ گارنٹی دے دیں، میں بیت المال سے آپ کی تنخواہ جاری کر دیتا ہوں۔ یہ وہ خوف و خشیت کا بیٹیوں سے بڑھوا، بیٹیوں کو دعوت تو کر سکتا ہوں لیکن عمر گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی زندگی ایک پر باقی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما امت مسلمہ یہ دن یہ ایام یوم عید الفطر اللہ کریم نے جو تمہیں نصیب فرمایا ہے، یہ برکت والے ایام، مبارک ایام، کسی کی خدمت کے لیے کسی کے مرنے کا انتظار نہ کیا کرے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک لفظہ خیز واقعہ پڑھا، بدن پہ روٹے تاری ہو گئے۔ ایک بچی تھی اسکول آیا کرتی تھی اور اسکول کے اندر اسکول کی دیگر سہیلیاں بچیاں اسے کھانا کھلایا کرتی تھیں اپنے ساتھ بٹھا کر، کیونکہ بچی اپنے گھر سے کھانا نہیں لایا کرتی اور اس کی سہیلیاں جانتی تھی کہ اس کے گھر میں کھانا ہے ہی نہیں، بیچاری جلدی نکل آتی ہے، لہٰذا ہم جولیاں سہیلیاں اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگی اور یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ لیکن جب پھر تبدیلی آئی کہ بچی نے اپنے ساتھ کھانا لانا شروع کر دیا، ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، پہلے کھانا لایا ہی کرتی تھی، گھر میں یہ انتظام تھا ہی نہیں، اور آج کل یہ انتظام ہوا کیسے، یہ کھانا آیا کہاں سے؟ بیٹی نے رو کے کہا کہ میرے ابو اس دنیا سے وصال کر گئے اور بابا کے وصال کے بعد چند رشتہ دار اہل محلہ آئزہ کرم نے احساس کیا ہے کہ چلو ہمارے گھر میں کوئی شہری، انہوں نے کچھ انتظام کی ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمارے گھر میں اب جلدی کھانا بھی پکتا ہے اور پیش کی ہمارے گھر میں یہ سامان راشن پرتلوش پہنچ بھی جاتا ہے۔ یا وہ کیسا انتظام ہے کہ جو کسی کے مرنے کا انتظار کرے،
سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عید الفطر احساس کا دن، غربا پروری کا دن، اسی لیے اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہر دن اس وقت تک نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ مسجد نبی شریف کی زیارت آپ میں سے بہت سے احباب نے کی ہے۔ 21 نمبر گیٹ جس کو شاہ فراز روڈ کی طرف جو کھلتا ہے 21 نمبر گیٹ، وہاں مسجد کے دروازے کے بالکل انٹر ہوتے ہی بائیں طرف ایک جگہ ہے، نشانی لگی ہے ایک کنویں کا، جس کو حدیث میں بئر طلحہ کے نام سے کہا گیا، اور دوسرا نام اس کا بئر طلحہ بھی ہے، جو اس وقت تو بند ہے، لیکن وہ نشانی نے لگائی کہ جناب والا کہ یہ جگہ ایک عظیم صحابی رسول کا یہاں پر باغ تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ 600 کھجوروں پر مشتمل یہ آپ کا باغ مسجد نبی شریف کے بالکل سامنے تھا۔ جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت پاک نازل ہوئی، اس وقت حضرت طلحہ مجلس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھے اور پھر فوراً اس باغ کی طرف تشریف لائے، اپنی زوجہ سے کہا جلدی کرو باغ سے باہر تشریف لے آؤ، میں نے اس کا سودا عرش بری کے مالک سے کر لیا۔ قرآن مجید میں آیت اٹھی ہے مومن ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تم محبوب سے اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ مجھے اپنے مال و متا میں جمال یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا میں اس کو رب اور رسول کی رضا کے لیے غربا پر وقف کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، یہ وہ صداقتیں تھیں، حقیقتیں تھیں۔ ادھر سے حضرت طلحہ نے آپ ہی کا ایک لقب حضرت ابی دہدہ بھی تھا، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت طلحہ نے یہ باغ وقف کیا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا نفع کا سودا کیا ہے، ادھر زمین پر باغ وقف کیا ہے غربا پر، جنت کے اللہ کریم نے اس کے بدلے میں تیرے لیے جنتی باغ پہلے سے لگا دیا، اس کا انتظام پہلے سے فرما دیا۔ یہ ایمان بالغیب کے سودے اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔